اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ان لوگوں کا بھی تذکرہ فرمایا ہے جو کہ نیک ہیں، اور ان لوگوں کو بھی اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ جو کہ برے ہیں اور جن کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ نیک لوگوں کا تذکرہ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر کیوں کرتا ہے؟ تاکہ ہم اور آپ دنیا کے جتنے بھی مسلمان ہیں ان کی طرح بن کر جنت کے مستحق بن سکیں۔ ان الابرار لفی نعیم۔ اور برے لوگوں کا تذکرہ اللہ رب العالمین اس واسطے کرتے ہیں تاکہ ہم اور آپ ان کے راستے پر نہ چل کر کے اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکیں۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا یبغض کل جازری جواز، کہ بے شک اللہ رب العالمین ناپسند فرماتے ہیں، اللہ رب العالمین پسند نہیں فرماتے اس کو جواز کو۔ 5 طرح کے لوگوں کا تذکرہ ہے اس حدیث میں، 5 قسم کے لوگوں کا تذکرہ پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور 5 طرح کے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے ناپسند فرمایا۔ یہ بات کس نے کہی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان 5 قسم کے لوگوں میں شمار ہونے سے محفوظ رکھے۔ اس میں سے پہلی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی الجواز، یعنی ایسا آدمی جو کہ دل اور دماغ دونوں کا سخت ہو، جس کے معاملات کے اندر سختی ہو، جس کے ذہن کے اندر سختی ہو۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ اپنے اونٹ کے اوپر سوار ہو کر کے کہیں جا رہی تھی، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اونٹ اس تیزی کے ساتھ نہیں چل رہا تھا کہ جو تیزی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ چاہتی تھی اپنی سواری سے، اپنے اونٹ سے۔ ہم لوگوں کو بھی کہیں جانا ہوتا ہے، دور کا سفر ہوتا ہے تو بائک 70 کے اسپیڈ میں چلاؤں، 80 کے اسپیڈ میں چلاؤں، کار ہاتھ میں ہے تو 110 120 مارتے رہتے ہیں۔ یہ تو اپنے ہاتھ میں رہتا، جتنا دبائے ایکسیلیٹر کو اتنی اسپیڈ بڑھتی رہتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ بھئی ان کا اونٹ جو ہے اس تیزی کے ساتھ نہیں چل رہا ہے کہ جو تیزی میں چاہتی ہوں، مارنا شروع کر دیا اپنے اونٹ کو۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی اونٹ کے پیچھے اپنی اونٹنی کے اوپر سوار ہو کر کے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سارا ماجرا دیکھ رہے تھے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اب اپنے اونٹ کو مارنا شروع کر دیا۔ فوراً چیخ اٹھے، کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ یا عائشہ علیک بالرفق، سختی مت کرو، نرمی کو اختیار کرو، ان اللہ یحب الرفق، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نرمی کرنے والوں کو پسند ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے، کہ اللہ رب العالمین کے انعام اور اکرام اور اس کے فضل کا انسان اس قدر مستحق ہوتا ہے جس قدر اس کے اندر نرمی پائی جاتی ہے۔ سمجھ رہے میری بات؟ انسان کے اندر جس قدر نرمی پائی جائے گی، پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی قدر وہ بندہ اللہ رب العالمین کے فضل، کرم، اس کے احسان اور اس کی نعمت کا مستحق بنتا ہے۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ کوئی اگر ایک بولا تو ہم اس کو 2 بولیں گے، ایک گالی دی 2 گالی دیں گے، اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے۔ لوگ کہیں گے کہ ارے اس کے پاس ہمت نہیں ہے، ڈر گیا، خوف کھا گیا، کمزور انسان، کیا کیا کہ القاب سے ہم نواز دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا پہلوان وہ ہے، میری امت کا پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے اوپر کنٹرول کرے۔ کشتی کے میدان میں کسی کو پچھاڑ دے وہ پہلوان نہیں، بلکہ میری امت کا پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے غصے کو کنٹرول کر لے، اپنے اوپر قابو کر لے، اپنے اندر سختی پیدا نہ کرے۔ آج اگر ہم اپنے گھر کو جاتے ہیں، بیوی جو ہے ڈر سے تھر تھر کانپتی رہتی، شوہر آ گیا گھر میں کیا بولتا ہے، بچے ڈر کے مارے جو ہے بیڈ کے نیچے گھس جاتے، ابا آ گئے۔ جب تک ابا گھر میں نہیں تھے گھر شان تھا، گھر کے اندر اطمینان و سکون تھا۔ ابا گھر کے اندر آئے نہیں کہ گھر جو ہے ٹینشنائز ہو گیا، ٹینشن کا ماحول ہو گیا، بیوی الگ ڈر رہی ہے، بچی الگ ڈر رہے ہیں، بچے الگ ڈر رہے ہیں۔
تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ لا یبغض کل جواز، اگر کسی کے مزاج کے اندر، کسی کے دل کے اندر سختی ہے تو ایسے انسان کو، ایسے مسلمان کو اللہ رب العالمین پسند نہیں فرماتے، بلکہ ایسے مسلمان کو اللہ رب العالمین ناپسند فرماتے۔ اور دوسری حدیث آپ نے سنی کہ اگر آپ اللہ رب العالمین کا فضل چاہتے ہیں، اللہ کی نعمت چاہتے ہیں، اس کا کرم چاہتے ہیں، تو ضروری ہے آپ کے لیے کہ آپ اپنی مزاج میں، اپنے دل کے اندر کیا پیدا کریں؟ نرمی پیدا کریں۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے ارشاد فرمایا کہ الا اخبرکم باہل الجنہ، کیا میں تمہیں نہ بتلا دوں کہ جنت میں جانے والے لوگ کون ہوں گے، جنت کے مستحق لوگ کون ہوں گے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کہا قالوا بلا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ضرور بتلائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جس بندے کے اندر یہ 4 صفتیں پائی جائیں گی، یہ 4 چیزیں پائی جائیں گی، وہ جہنم سے دور ہوگا اور جنت کا مستحق ہوگا۔ وہ 4 صفتیں کیا ہیں؟ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین یہ چاروں صفتیں اس مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے تمام مرد و خواتین کے اندر پیدا فرمائیں۔ وہ 4 صفتیں کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل حین لین سہل قریب، رواہ مسلم، کہ ہر وہ انسان یا ہر وہ مسلمان جن کے ذہن کے اندر نرمی ہوتی ہے، جن کی بات کے اندر نرمی ہوتی ہے، جو معاملات میں نرمی پیدا کرنے والے ہوتے ہیں، اور لوگ ان کے قریب جانے سے گھبرائے نہیں، لوگ ان کے قریب جانے سے گھبرائے نہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ دوسرے ان سے کتراتے رہتے، ارے گئے تو انہوں کیا بولتے کہ ان کی زبان سے کون الفاظ نکل جاتا کہ نہیں جاتے بول کے، ان کی زبان سے لوگ ڈر کر کے، ان کی سختی سے لوگ ڈر کر کے ان کے پاس جانے سے گھبراتے ہیں، ڈرتے ہیں، کتراتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وہ مسلمان جن کے اندر یہ 4 صفتیں پائی جائیں گی کہ ان کے مزاج میں نرمی، ان کے دل کے اندر نرمی، ان کے معاملات میں نرمی، اور لوگ ان کے پاس جانے سے ڈرے نہیں، گھبرائے نہیں، بلکہ ان کی قربت اختیار کریں، ان کے قریب ہونے کا شوق رکھیں کہ بھائی فلاں صاحب سے جا کے ملنا چاہتا ہوں، ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، ان سے باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے مسلمان کو اللہ رب العالمین جہنم سے بچا لے گا اور جنت کے اندر داخل فرمائے گا۔ دوسری قسم کہ جن سے اللہ رب العالمین نفرت کرتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جازری، جن کی زبان کے اندر سختی ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اور حضرت ہارون دونوں بھائی تھے، اور دونوں کو اللہ رب العالمین نے نبوت سے نوازا۔ جب اللہ نے یہ حکم دیا کہ جاؤ فرعون کی طرف انہیں کچھ سمجھاؤ، تو کیا فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، کہ جب آپ دونوں ان کے پاس جائیں قولاً لینا، تو نرم بات کہیں، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں، پیار اور محبت کے ساتھ اس کے سامنے اپنی باتوں کو رکھیں۔ کیوں؟ ممکن ہے کہ آپ کی نرمی کی وجہ سے، آپ کے گفتار کی نرمی کی وجہ سے، آپ کی باتوں کی نرمی کی وجہ سے یہ نصیحت حاصل کر لیں۔ کون؟ تو اللہ رب العالمین نے ایک نبی کو، بلکہ ایک نہیں بلکہ دو نبی، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون، دونوں نبی کو اس بات کا حکم دیا کہ آپ دونوں جب کبھی بھی فرعون کے پاس جائیں گے ان سے نرم زبان میں بات کریں گے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدا میں اسلام میں داخل ہوئے، مکہ کے اندر ہی اسلام میں داخل ہونے کے بعد 13 سال تک مکی زندگی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور مدینے کے اندر پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی 10 سالہ تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کو آ گئے تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر، جب مکے کے اندر نبوت ملی تھی تبھی سے خواہش تھی ان کی، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات پوچھوں۔ وہ بات یہ تھی
کہ کون سا ایسا عمل کیا جائے کہ جس عمل کی وجہ سے اللہ رب العالمین ہمیں جہنم سے دور کر دے اور جنت کے اندر داخل کر دے، لیکن پوچھ نہیں پائے۔ ایک غزوے سے لوٹ رہے تھے، غزوہ تبوک سے غالباً، راستے میں پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام کرنے کا ارادہ کیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بھی اپنی اپنی جگہ جو ہے، کوئی پہاڑ کے نیچے، کوئی پتھر کے پاس، کوئی کہیں کسی جھاڑ کے نیچے لیٹ گئے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ایک درخت کے نیچے لگایا گیا، سارے لوگ اپنی اپنی جگہ جا کر کے آرام کر رہے تھے، تو میرے دل کے اندر یہ بات آئی کہ یہ بہترین موقع ہے، سنہرا موقع ہے، اب اس سے بہتر موقع ہمیں ہاتھ نہیں آ سکتا۔ تو دل کے اندر جو خواہش ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ پوچھنے کی، آج میں اس کو پوچھ لوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا السلام علیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر سلامتی ہو، اخبرنی بعمل ان يدخلنی الجنہ ویباعدنی من النار، آپ مجھے ایک ایسے عمل کے بارے میں بتلائیں کہ جس عمل کی وجہ سے میں جنت کے اندر داخل کر دیا جاؤں اور جہنم سے بچا لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے پانچوں ارکان بتلائے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ کرو، صدقہ کرو، خیرات کرو، بہت ساری چیزیں۔ حضرت معاذ بن جبل نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری چیزیں ہمارے اندر موجود ہیں، آپ نے جو کچھ بھی کہا نماز کے تعلق سے یا اسی طریقے سے صدقہ و خیرات کے تعلق سے، روزوں کے تعلق سے، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے کے تعلق سے، یہ ساری چیزیں ہمارے اندر موجود ہیں۔ تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے معاذ، میں ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں، اس نصیحت کو تم لازم پکڑنا۔ اور وہ نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کہ حضرت معاذ سے کہا کہ کسی بھی انسان کی نماز، کسی بھی انسان کا روزہ، کسی بھی انسان کی کوئی بھی عبادت، صدقہ و خیرات، اس کی قبولیت اس بات کے اوپر ڈیپینڈ ہے کہ اس کی زبان کیسی تھی۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا مطلب سمجھے۔ آپ نے نماز پڑھ لی، آپ نے جمعہ کی آ کر کے نماز پڑھ لی، پھر عصر کا وقت آیا، عصر کی نماز پڑھ لی، لیکن باہر جا کر کے اگر آپ کی زبان آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے تو پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری نماز تمہیں کام آنے والی نہیں۔ آپ نے رمضان کے روزے رکھ لیے، دن بھر بھوکے رہے، پیاسے رہے، لیکن روزے کی حالت میں اگر آپ نے اپنی زبان کو کنٹرول میں نہیں رکھا تو آپ کا روزہ بھی آپ کو کام آنے والا نہیں۔ یہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہی کہ اے معاذ، یہ ساری عبادتیں کر لو، لیکن ان ساری عبادتوں کی قبولیت کا دار و مدار اس بات کے اوپر ہے کہ تم اپنی زبان کس طریقے سے استعمال کرتے ہو۔ اگر تم نے زبان اچھے طریقے سے استعمال کیا تبھی جا کر کے تمہاری یہ ساری عبادتیں قبول ہو سکتی ہیں۔ ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، غزوہ احد کا۔ ایک صحابی رسول کو شہید کر دیا گیا تھا، ایک ہی بیٹا تھا، بیوہ تھی، یعنی اس نوجوان کی ماں۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنگ احد کے اوپر لے گئے، ایک دم نوجوان، ہٹا کٹھا، ماں کا اکلوتا بیٹا۔ اللہ رب العالمین نے شہادت نصیب فرمائی، اس نوجوان کو شہادت نصیب فرمائی، اور کفار و مشرکین نے صرف شہید ہی نہیں کیا بلکہ مسلح بھی کیا۔ مسلح بولتے ہیں کہ میدان جنگ کے اندر کان کو، آنکھ کو کاٹ دینا، ناک کو کاٹ دینا، کان کو کاٹ دینا، آنکھ کو پھوڑ دینا، ہاتھ کو کاٹ کے ایک ہاتھ کو ادھر رکھ دینا، دوسرے پیر کو ادھر رکھ دینا، اسی کو مسلح بولتے ہیں، یعنی جو مارا گیا اس کے ساتھ بے حرمتی کرنا۔ اس نوجوان کے ساتھ بھی زبردست انداز کی بے حرمتی کی گئی تھی، مسلح کیا گیا تھا۔ مٹی لگی ہوئی ہے، پیر ادھر پڑا ہوا ہے، ہاتھ ادھر پڑا ہوا ہے، پیر کے اوپر بھی اب خون سے بالکل پورا بدن جو ہے آلود ہے، کپڑے آلود ہیں، آدھا کپڑا ادھر پھٹ کے آدھا کپڑا ادھر پھٹ کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کے جسم کو جو ہاتھ پیر کٹے ہوئے تھے جوڑنے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان لیا کہ یہ وہی نوجوان ہے کہ جس کا باپ بھی اس سے پہلے شہید ہو چکا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے اوپر کپڑا ڈال دو، اس کے اوپر کپڑا ڈال دو۔ جب جنگ ختم ہو گئی، اس کی والدہ نے دیکھا کہ میرا بچہ ابھی تک نہیں آیا، جنگ ختم ہو گئی،
मैदान जंग के अंदर पहुंची। जब बच्चे के ऊपर नजर पड़ी, चादर को हटाया, बच्चे के ऊपर नजर पड़ी, फौरन अल्लाह रब्बुल आलमीन से कहने लगी, क्या कहने लगी कि अल्लाह, तू तो जानता है कि इससे पहले मैंने अपने शौहर को खो दिया, आज मैंने अपने बेटे को भी खो दिया, मुझे कोई अफसोस नहीं है, मुझे कोई अफसोस नहीं है। या बोले या हनिया लकट अल जन्ना, मेरे बेटे तू खुश हो जा, इस शहादत के बदले जन्नत तुम्हारा इंतजार कर रही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाजू में खड़े थे, कहा कि अम्मा, गर्चे कि तुम्हारा बेटा शहीद हुआ है, तुम्हारा बेटा शहीद हुआ है, लेकिन ये जजमेंट ना सुनाओ, ये फैसला ना सुनाओ कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए जन्नत बना दी है, जन्नत तुम्हारा इंतजार कर रही है, ये बात अपनी जुबान से ना कहो। उस बूढ़ी खातून ने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बात अपनी जुबान से आप क्यों कह रहे हैं? प्यारे हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अम्मा, तुझे नहीं मालूम कि तुम्हारे बेटे की जुबान किस तरीके से चलती थी? नरमी से जुबान को इस्तेमाल करता था, सख्ती से इस्तेमाल करता था, अच्छी बातें बोलता था या गलत बातें बोलता था। अगर अच्छी बातें अपनी जुबान से इस्तेमाल नहीं करता था तो याद रखो, ये शहादत भी इसको काम आने वाली नहीं। अल्लाह, आज आदमी जुबान के इस्तेमाल को मामूली चीज समझता, हालांकि जुबान के इस्तेमाल के ऊपर प्यारे हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्त ताकीद फरमाई। इसी तरीके से तीसरी चीज जो प्यारे हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी इस हदीस के अंदर बयान फरमाई है, वो ये कि हिमारिन बिन नहार, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बंदे को भी नापसंद फरमाता है जो दिन का गधा है। दिन का गधा, दिन का गधा क्या मतलब? भाई आदमी है, मैं भी आदमी हूँ, आप लोग भी आदमी हैं, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? हिमारिन बिन नहार, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बंदे को भी नापसंद फरमाते हैं जो दिन का गधा होता है। मतलब ये है कि इंसान दीन को बिल्कुल भुला देता है, दीन को बिल्कुल भुला दिया, न उसको नमाज की फिक्र है, मुअज्जिन हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह कह रहा है, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ, उसको कोई फिक्र नहीं। सुबह उठा, हाय माल हाय माल हाय माल, तिजारत में लगा हुआ, बिजनेस में लगा हुआ है, काम कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, अपने मामलात को देख रहा है, रिश्तेदारी कर रहा है, लेकिन कभी उसे तौफीक नहीं होती कि वो जाकर के अल्लाह रब्बुल आलमीन के घर में अल्लाह की इबादत करे। ऐसे ही लोगों के ताल्लुक से प्यारे हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाया? हिमारिन बिन नहार, क्या ऐसा मुसलमान जो कि दुनिया परस्त हो, जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या फरमाया? वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, फइज़ा फरग़ता, जब तुम फारिग हो जाओ तो अल्लाह की इबादत में लग जाओ, अल्लाह की इबादत में लग जाओ। इस्लाम ये नहीं कहता कि भाई आप 24 आवर्स अल्लाह की इबादत करें, इस्लाम नहीं कहता। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें क्या दुआ सिखाई? रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। अब 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे, एक बात बोलूं, अगर 15-15 मिनट भी ले लें, 15-15 मिनट तो कितने टाइम लगे? 15 चौके 60, सवा घंटा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो आपको 24 आवर्स दिया है, कि जिस अल्लाह रब्बुल आलमीन के फजल से आपकी सांसें चल रही हैं, आपकी धड़कनें चल रही हैं, कोई नहीं जानता कि कब किसकी मौत आ जाए, कोई नहीं जानता। अभी आपने सुना होगा जावेद उस्मान रब्बानी साउथ इंडिया के बड़े मशहूर मारूफ रहमतुल्लाह अलैह, 41-42 साल की उम्र में हज करके आए और आने के दूसरे दिन ही आनन फानन में, किसी तरह की कोई बीमारी नहीं, मौत का वक्त आया, दुनिया से रुखसत हो, दुनिया से रुखसत हो। जिसके पास भी खबर पहुंची वो शौक हो गया कि भाई ऐसा नौजवान हट्टा कट्ठा इस्लाम के प्रति जो है दीन की दावत देने वाला। तो कभी हम सोचते हैं क्या हमें भी मौत आने वाली है? नहीं सोचते। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल्लाह ला यबग़ुज़ु हिमारिन बिन नहार, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे इंसानों से भी बुग़्ज़ रखता है, नफरत करता है, नापसंद फरमाता है जो दुनियादारी के अंदर तो बड़ा हो लेकिन दीनदारी का ख्याल न रखता हो। इसी तरीके से प्यारे हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वजीफतिन बिल्लैल, और चौथी किस्म उन लोगों की है जो दिन भर काम धंधा करते हैं और रात में आकर के बिस्तर के ऊपर पड़ जाते हैं, उनको कोई फिक्र नहीं होती, रात में 10 बजे आए, 11 बजे आए, 12 बजे आए। और आजकल मोबाइल फोन का जमाना है, खासतौर से नौजवान हमारे साथी क्या करते हैं,
जो भी टाइम अगर इधर उधर थोड़ा बचा, क्या करते हैं, मोबाइल फ़ोन ले करके खोले हुए हैं, ये फेसबुक है, ये ट्विटर है, ये व्हाट्सएप है, क्या क्या की बहरहाल उसमें देखते रहते। अब रात यूं ही गुजर जाती है, फजर में तो नहीं दिखते, अगर सो भी गए तो फजर में नहीं दिखते। तो अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दिन का गधा और थक करके आने के बाद अपने बिस्तरों के ऊपर पड़ जाने वाला, अल्लाह की इबादत की फिक्र ना करने वाला, ऐसे बंदों से भी अल्लाह रब्बुल आलमीन बुग़्ज़ रखते हैं। बुग़्ज़ का मतलब समझते हैं ना, नापसंद फरमाते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे बंदे को नापसंद पसंद नहीं फरमाते। इसी तरीके से आखिरी किस्म जो अपनी इस हदीस के अंदर प्यारे हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई, वो ये कि आलिमिन बे उमूर दुनिया व जाहिलिन बे उमूर आखिरा। जब दुनिया की बात आती है तो इस तरीके से बात करेंगे कि ऐसा महसूस होगा कि मोदी को प्राइम मिनिस्टर ना होकर के इस बंदे को होना चाहिए। तो पॉलिटिक्स की बात करेंगे, इतनी बड़ी बड़ी बात करेंगे, सियासत की बात आने लगे तो इतनी बड़ी बड़ी बात करेंगे कि लगता है कि इसको प्रधानमंत्री की कुर्सी पे होना चाहिए। लेकिन जब दीन की बात आए, और मैं दावे के साथ कहता हूं, आज हम अपने बच्चों को बड़े बड़े स्कूल में डाल देते, बड़ी बड़ी चीजें दुनिया के ताल्लुक से, साइंस की चीजें, टेक्नोलॉजी की चीजें, डॉक्टर बन जाता, इंजीनियर बन जाता, बैरिस्टर बन जाता, IAS IPS ऑफिसर बन जाता। लेकिन जब आप उसी मुसलमान को वजू का तरीका पूछेंगे तो वजू का तरीका नहीं मालूम। नमाज सही पढ़ करके बताओ, कब रुकू करना, कब सजदे करना, आप पूछो तो आप नहीं बता सकता। वो तयम्मुम का तरीका, इंसान नापाक जब हो जाता है और गुस्ल की जरूरत पड़ती है नापाकी से पाकी हासिल करने की, मैं समझता हूं 99% लोगों को तरीका नहीं मालूम और कभी सीखने की सोच भी नहीं रखते कि चलो भाई दुनियादारी का इल्म तो हमने इतना इस कदर हासिल कर लिया, दिन के ताल्लुक से इमाम साहब है, हाफिज साहब है, आलिम साहब है, मदनी साहब है, पहुंच करके पूछ ले कि वजू करने का सही तरीका क्या है, नमाज का सही तरीका क्या है, गुस्ल करने का सही तरीका क्या है। तो अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आलिमिन बि उमूर दुनिया व जाहिलिन बि उमूर आखिरा इन्नल्लाह ला यबूस। ऐसे बंदे से भी क्या है, अल्लाह रब्बुल आलमीन नफरत करते हैं, ऐसे बंदे को नापसंद फरमाते हैं जो दुनिया के मामले में तो बहुत ज्यादा इल्म रखते, लेकिन दीन की जब बात आती है तो चंद सूरतें भी वो नहीं सुना पाते। हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहा करते थे, क्या कुन आलिमन, साहबी रसूल हैं, क्या कहा करते थे, कुन आलिमन, लोगों इस बात की कोशिश करो कि आलिम बन जाओ। आलिम नहीं बन सकते, औ मुतअल्लिमन, क्या बन जाओ, मुतअल्लिम बन जाओ, पढ़ने वाले, तालीम हासिल करने वाले बन जाओ। औ मुहिब्बन, और अगर मुतअल्लिम भी नहीं बन सकते मुस्तमिअन, सुनने वाले बन जाओ, और सुनने वाले भी नहीं बन सकते तो बाज़ रिवायतों के मुताबिक हज़रत अबू दरदा कहते थे, और मुहिब्बन, जो आलिम होते हैं, उलमा होते हैं, जो हुफ़ाज़ होते हैं, जो मदनी होते हैं, जो मक्की होते हैं, उनसे मोहब्बत करने वाले बन जाओ। या मदरसा के अंदर जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, तालीम हासिल करने वाले बच्चे होते हैं, उनसे मोहब्बत करने वाले बन जाओ। मेरे भाइयों, ये 5 सिफतें या 5 किस्म के लोग जिनसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इन 5 किस्म के लोगों को नापसंद फरमाते हैं। पहली किस्म, मिजाज के अंदर, दिल के अंदर सख्ती को निकालें। सख्ती इस्लाम पसंद नहीं फरमाता। आप मिजाज के अंदर सख्ती हो, आपके भाई आपसे डरे, आपकी बीवी आपसे डरे, आपके बच्चे आपसे डरे, इसको इस्लाम पसंद नहीं फरमाता। दूसरी चीज क्या है, जुबान आप किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, जुबान आप किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। और तीसरी चीज क्या है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि दुनिया के पीछे आदमी पड़ा रहे लेकिन आखिरत की फिक्र ना करो, अल्लाह की इबादत ना करे, और रात में आने के बाद क्या है, बिस्तर के ऊपर पड़ जाए, उसको फजर की नमाज की फिक्र ना हो। 5वीं और आखिरी किस्म, इंसान दुनिया के बारे में जो इल्म हासिल करे लेकिन दीन के बारे में नथिंग हो, जीरो हो, कुछ नहीं। ये 5 किस्म है। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इन 5 किस्म के लोगों में शामिल होने से हमें महफूज फरमाए। आमीन।